بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ سب کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان کے مرد عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم بہت پاک صاف بنتے پھرتے ہو تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنے حوض کا نشانہ بنا لیں گے اور مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کافر لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں راتوں رات اس بستی سے چلے جائیں۔ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے، ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس بدعمل قوم کو پہلے آنکھیں مٹا دی گئیں، اس کے بعد ان کی بستیاں پٹک کر الٹی کر دی گئیں، پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ استغفر اللہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ وہ آپ کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کے ساتھی تھی۔ اس طرح یہ کافر نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔